بارئ الخلائق اجمعین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وقتلتہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد۔ عزیزان گرامی، گفتگو امام عال کی تھی اور ہے گفتگو نظریات کی ہے۔ اگر دو انسانوں کے نظریات مذہبی ہوں تو پھر دونوں میں اختلاف کی شکل نہیں پیدا ہوتی، لیکن ایک اگر مذہبی خیالات کی پیروی کرے، دوسرا نہ کرے، تو ظاہر ہے کہ ٹکراؤ کی صورت پیدا ہوتی ہے۔ یہ ٹکراؤ کبھی کبھی ہلکی پھلکی ہوتی ہے اور کبھی شدید شکل اختیار کر لیتی ہے۔ دونوں اگر ایک نقطے پر جمع ہو جائیں تو ٹکراؤ نہیں ہوتا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بعض خیالات مذہبی نہیں ہیں، لیکن لوگ مولوی سے اس کی حامی بھرا کے اس کو مذہبی بنا لینا چاہتے ہیں۔ اور کبھی کبھی وہ کسی دباؤ میں حامی بھر بھی دیتا ہے، کسی مجبوری کے تحت یا کسی اور مصلحت کے تحت۔ لیکن یاد رکھیے گا، دین ایک اٹل حقیقت ہے، وہ ہمارے بگاڑنے سے نہیں بگڑے گا اور کسی کے بگاڑنے سے نہیں بگڑے گا۔ جب یزید جیسے ظالم و جابر و بنو امیہ و بنی عباس جیسے ظالم حکمرانوں کے بگاڑنے سے نہیں بگڑا، ہم آپ کے آئیں کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ اٹل حقیقت ہے دین، اور اٹل حقیقت رہے گی۔ ہم اعلی کار بن جائیں تو ہمارا بگڑے گا، ہمارے خیالات غیر دینی ہو جائیں، غیر مذہبی ہو جائیں، یاد رکھیے دین کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے۔ اچھا، ہم لوگ دین کے محافظ بھی نہیں ہیں، ہم تو فالوور ہیں، دین پر چلنے والے لوگ ہیں۔ دین کے محافظ ائمہ تھے اور ہیں۔ محافظ شریعت پردہ غیبت میں بیٹھا ہوا ہے، وہ کہتا ہے ہم تمہاری خبروں سے غافل نہیں ہیں، تمہاری ہر بات ہم تک آتی رہتی ہے، روزانہ پہنچتی رہتی ہے، ہماری ہر بات ہمارے امام تک روزانہ پہنچتی رہتی ہے۔ یہ سوچ کے اگر ہم عمل کریں گے تو عمل میں سدھار اور نکھار پیدا ہوگا۔ اس بات کو ہم بھلا دیں گے تو عمل میں بگاڑ کا خدشہ ہے، سدھار کے بدلے بگاڑ کا خدشہ ہے۔ ٹکراؤ کی صورت جب پیدا ہوتی ہے جب ایک کے خیالات مذہبی ہوں، ایک کے خیالات مذہبی نہ ہوں، یا ایک کا خیال غلط مذہبی ہو، اس نے دماغ میں غلط مذہب کو بسا رکھا ہے، جس چیز کو بسا رکھا ہے اسی کو مذہب سمجھ رہا ہے، اور کبھی کبھی وہ تائید بھی چاہتا ہے۔ ابھی ایک دن پہلے کی بات ہے، تو ملک میں جو ہوا اپنوں کے درمیان چل رہی وہ دیکھتے ہی رہتے ہیں آپ، ہم سے زیادہ آپ باخبر ہے، کہیں اخباری ہوا، کہیں ملنگی ہوا، کہیں کچھ اور ہوا، کہیں تقلید کہیں بغیر تقلید، کہیں عید کے دن ماتم، کہیں ماتم کے دن عید۔ مختلف فکریں لوگوں کے درمیان ہیں، تو اس میں ایک مولا سے محبت کا مسئلہ بھی ہے، اپنے آقاؤں سے، اماموں سے، معصومین سے محبت کا مسئلہ بھی ہے، اور بہت اہم مسئلہ ہے، اور ان کے دشمنوں سے برات کا مسئلہ بھی ہے، جو بہت اہم مسئلہ ہے۔
لیکن محبت کی حدیں ہیں، برات کی حدیں ہیں، دونوں کی حدیں معین ہیں۔ محبت میں کیا کریں؟ ہمارے یہاں کی محبت باہوش محبت ہے، جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں وہ باہوش محبت ہے، بے ہوش نہیں بناتی۔ اہل بیت کی محبت انسانوں کو بے ہوش نہیں بناتی، بے عقل نہیں بناتی، باہوش بناتی ہے، باعقل بناتی ہے۔ ویسے ہی ان کے دشمنوں سے دشمنی انسان کی عقل کو کھوتی نہیں ہے، بلکہ عقل میں بالغی جوانی پیدا کرتی ہے۔ تو اب ہمارے یہاں بہت سے جوان وہ تبرہ اور لان تان بھیجتے بھیجتے گالم گلوچ بھی کرنے لگتے ہیں، سنا ہوگا آپ نے۔ ویسے ایک جوان نے کہا کہ جو ہے وہ گالی بکنا تو صحیح ہے، میں چپ چاپ بیٹھا تھا، میں عام طور پہ بولتا نہیں ہوں، لیکن کبھی کبھی بولنے میں مجبور ہونا پڑتا ہے۔ جب سامنے والا کہہ دے کہ مولوی صاحب سے پوچھ لیجئے، یہ بھی میری بات کی تائید کریں گے، تو اب ظاہر ہے کہ بولنا تقریباً واجب ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ مولوی صاحب سے معلوم کر لیجیے۔ دیکھیے، میں نے کہا سنیے، آپ ہر بات کی تائید مجھ سے نہ چاہیے گا کم سے کم، اور کسی مولوی سے چاہیے گا، ہر بات کی تائید مجھ سے مت چاہیے گا۔ میں جو بولتا ہوں خود سوچ کے بولتا ہوں، اپنی عقل سے بولتا ہوں، یہ نہیں کہ میری عقل غلطی نہیں کرے گی، کر بھی سکتی ہے، لیکن میں جو بولتا ہوں وہ سوچ کے بولتا ہوں اور خود اپنی فکر سے بولتا ہوں۔ اس میں کوئی فیڈ نہیں کر سکتا، بھر نہیں سکتا۔ میں نے جو پڑھا ہے بولتا ہوں، نہیں معلوم ہوتا پڑھے لکھے آدمیوں سے میں پوچھتا ہوں۔ گالی اور لعن ایک طرح کیسے ہے؟ آپ مجھ سے جو تائید چاہ رہے ہیں، تو گالی اور لعن میں فرق، آپ اہل زبان ہیں، آپ زبان والے، اردو زبان والے لوگ ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ گالی الگ ہے، لعن الگ ہے۔ برات و تبرہ گالی نہیں ہے، لعن اور گالی نہیں، لعن گالی نہیں ہے، گالی الگ ہے، لعن الگ ہے۔ لعن تو قرآنی علاج ہے، برائیوں کا، برے لوگوں کا قرآنی علاج یہی ہے۔ پیغمبر کو جب بلایا تھا اللہ نے، وہ کہا کہ کہو گا تم اعلان کر دو کہ وہ عیسائی اپنے بچوں کو لائیں، تم بھی لاؤ، عورتوں کو لائیں، مردوں کو لائیں، سب لاؤ۔ اس کے بعد کیا کریں ہم لوگ؟ وَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، ہم لوگ مل کے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کریں گے۔ تو کیا مطلب؟ گالیوں کا پروگرام ہونے والا تھا، اللہ اسی پروگرام کے لیے بلوا رہا تھا نبی کو، معاذ اللہ یذن باللہ خاکم دہن، کہ وہ بھی بکیں گے تم بھی بکو۔ ایسا کوئی سوچ سکتا ہے مرد مومن؟ کوئی مرد مومن جب تک مومن ہے یہ نہیں سوچ سکتا، وہ تم بھی بکو ہم بھی بکیں، بلاؤ ان کو، ان کے بچے آئیں، تمہارے بچے آئیں، ان کی عورتیں آئیں، تمہاری عورتیں آئیں، ان کے مرد آئیں، تمہارے بھی مرد آئیں، سب مل کے فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کریں۔ لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دوری کی دعا، یہ ہے۔ وہ گالی بدزبانی ہے، اسلام بدتمیز نہیں بنانا چاہتا، وہ تمیزدار بنانا چاہتا ہے۔ لہذا آپ اگر اہل زبان ہیں تو دونوں میں آپ کو فرق محسوس کرنا چاہیے۔ یہ وبائیں چل بھی رہی ہیں ایسے عام طور پر، اس میں بڑا مولائی وہی سمجھا جاتا ہے کہ جو لعن کرے اور لعن سے بڑھ کے بدزبانی کرے اور اپنی زبان کو خراب کر لے۔ تہذیب اہل بیت یہ نہیں ہے۔ تو فکر کا ٹکراؤ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ میں فکر کے ٹکراؤ کی مثال آپ کے سامنے کئی میں نے پیش کی، اور آج دوسری مثال میں نے پیش کی جو کسی اور طرف لے جا رہی ہے قوم کو، جس کے لیے علماء کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کے درمیان بیٹھیں اور میٹنگیں کریں اور باتیں کریں اور بتائیں کہ صحیح دین کیا ہے۔ جگہ جگہ مختلف شہروں میں پروگرام ہونے جا رہے ہیں کہ خالی ممبروں سے بولنا کافی نہیں بلکہ بیٹھ کے ڈسکشن کرنا بھی ضروری ہے۔ جب دو نظریات اور دو خیالات الگ الگ ہوں گے ٹکراؤ ہوگی۔ اس میں ٹکراؤ کی شدت جب پیدا ہو جاتی ہے جب پبلک میں سے کوئی عہدیدار ہو جاتا ہے، تو اور ٹکراؤ کی صورت پیدا ہوتی ہے۔ کوئی عہدہ اگر ہم کو مل جائے، کوئی منصب ہم کو مل جائے، چاہے چھوٹی سی انجمن کی صدارت ہی کیوں نہ مل جائے، سیکرٹری شپ ہی کیوں نہ مل جائے، چھوٹا سا کوئی ممبرشپ ہی کیوں نہ مل جائے، جبکہ وہ چند دن کی ہوتی ہے،
وہ زیادہ دن کی نہیں ہوتی ہے. تو اس وقت ٹکراؤ کی صورت یہاں بھی رہی ہے. ٹکراؤ کی صورت میں ان کو پیش نہیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے, کسی موقع سے آپ کے سامنے کوئی واقعہ سنا دوں گا. وہ پھر دین کو علماء سے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا, وہ علماء کو دین سمجھانے کی کوشش کرتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ ان کو دین بتائے کہ نہیں یہ ایسے ہی اگر یوں کر لیا جائے تو ایسے ہو جائے گا, اس طرح سے اگر یہ شکل ہو جائے تو یوں ہو جائے گی بات. ڈسکشن اور چیز ہے, ڈسکشن تو کوئی بھی کر سکتا ہے بیٹھ کے, لیکن اپنے بے دینی کے خیالات کو دیندانوں پر لاد دینا وہ غلط مرحلہ ہے. ظاہر ہے کہ اس میں کون متاثر ہوگا؟ جہاں اندر دین نہ ہو, جو کہیں سے خلا معلوم ہو رہا ہو, یا کہیں سے یقین میں تزلزل پیدا ہو, ڈھلمل یقینی ہو رہی ہو, تو یہ کام ہو جائے گا. اس لیے میں نے پچھلے میں آپ سے عرض کیا تھا کہ ہم اعلی کار بن جاتے ہیں, فکریں کہیں اور ہیں, وہ فکریں لادی جاتی ہیں, وہ فکریں لائی جاتی ہیں, وہ فکریں امپوز کی جاتی ہیں, اور اپنا ہم فکر بنانے کی کوشش ہوتی ہے. ڈسکشن بری بات نہیں ہے, بیٹھ کے باتیں کرنا بری بات نہیں ہے, لیکن بے دینی کی فکر دیناروں پر لادنا گناہ ہے. اگر کسی کو کوئی بات نہ معلوم ہو تو بیٹھ کے معلوم کرے, علماء سے پوچھے. حتیٰ علماء کو بھی اگر بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم, ہم جیسے جاہل جو مولوی کی شکل میں آپ کے سامنے کھڑے ہیں, اگر نہیں معلوم ہے تو ہم کو پوچھنا چاہیے جا کے, ہم کو بھی ڈسکشن کرنا چاہیے. چاند کا مسئلہ چل رہا ہے, بہت سارے مسئلے چل رہے ہیں, اب واٹس ایپ بازی تو بہت ہے, جس کا جو چاہے جو لکھ دے, جو کچھ کر دے, وہ جو چاہے بیان کر دے. لیکن جو مسئلہ ہے اپنے کا اٹل ہے, چاند والا مسئلہ جو کچھ اپنے کا اٹل ہے. اسی لیے غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے میں نے امامیہ حال کا موضوع چنا تھا اس سال آپ کے لیے, کہ بہت سے لوگوں کو غلط فہمی یہ ہے کہ امامیہ حال ہے کیا. ایک ذاکر نے اور کمال کر دیا, جن کی کلپ کی میں نے پچھلے سال حوالہ دیا تھا, وہ آپ کے پاس بھی ہوگی, جس میں ٹوٹلی غلط, ہر بات غلط, ہر شے غلط, اس میں کی ایک بات بھی صحیح نہیں ہے. امامیہ حال ایک امام باڑہ ہے, آپ اگر کاغذات پڑھیں گے تو اس میں لکھا ہوا آپ کو ملے گا کہ شیعہ ماسک اینڈ امامیہ حال یہ امام باڑہ ہے, اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے یہ. اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ سن 61 سے لے کے اب تک بظاہر کوئی کنکریٹ کام نہیں ہوا. میں 91 میں یہاں آیا تھا تو کام کی سن رہا تھا کہ کام ہونے والا ہے, کچھ بننے والا ہے یہاں. تو 30 برس تو میں آنکھیں گڑائے رہا کہ کچھ نہیں بنا. نقشہ وقشہ مجھے دکھایا لوگوں نے, یہ نقشہ ہے. وہ موسوی صاحب قبلہ جب آئے تھے تو انہوں نے کچھ کیا تھا یہ کام. اب وہ نقشہ 2 بار پاس ہوا, انجمن سے پوچھ لیجئے گا, انجمن کو پیسہ لگا اس کو پاس کرنے میں, 2 بار پاس ہوا, مگر پاس ہونے کے بعد وہ ٹھنڈے بستے میں چلا گیا. وجوہات اس کے طویل ہیں. اس وقت جب دوسری بار ٹھنڈے بستے میں گیا ہے وہ, تو میں نشانہ بنا. آج آپ کو سنا رہا ہوں, سنیے. جب دوسری بار وہ نقشہ پاس ہونے کے بعد ٹھنڈے بستے میں گیا تو میں نشانہ بنا. کیسے؟ جو اس وقت سرپرست صدر صاحب تھے ان کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے ہم, اور افریقہ فیڈریشن پورا آیا ہوا تھا. اس میں بہت سارے لوگ میرے جان پہچان کے تھے. تو کھانے وانے کے بعد جو اس وقت صدر محترم تھے ان کے گھر پر گفتگو ہو رہی تھی, تو انہوں نے ان کو افریقہ فیڈریشن والوں کو پڑھایا تھا کہ یہ مولوی بننے نہیں دے رہا ہے. ظاہر ہے کہ میں ان کے ساتھ 4 برس رہ چکا تھا. سن 88, 89, 90, 91 تک میں ان کے ساتھ رہ چکا تھا. تو 4 برس کی ایکٹیویٹیز وہ دیکھ چکے تھے. اس میں کہ جو پریزیڈنٹ صاحب تھے اس وقت فیڈریشن, افریقہ فیڈریشن کے پریزیڈنٹ صاحب, انہوں نے مجھ سے کہا یہ تو ایسا بولتا ہے, ان کی زبان ذرا اردو اچھی نہیں ہے. انہوں نے کہا یہ تو یوں بولتا ہے ان کے منہ پر. تو میں نے کہا یہ غلط بولتا ہے, اس سے پوچھو. پھر اسی لہجے میں نے جواب دیا, سنا رہا ہوں جو آپ کو. میں نے کہا اس سے پوچھو کہ جب وہاں پر ایک طہارت خانہ بنا ہو تو پیچھے آپ کے وہاں جہاں گاڑیاں کھڑی ہیں اس طرف, جو طہارت خانے کو صاف کرا رہے تھے یہ, اور کو صفائی کرا رہے تھے یہ, تو میں نے پبلک سے دعا کرائی تھی کہ نہیں کرائی تھی کہ پالنے والے یہ جنگل گلزار بننے والا ہے, ان کی مدد کر. یہ کہاں تھے اس وقت؟ یہ تو تھے بھی نہیں. ساری پبلک اس وقت جو تھی گواہ ہے.
میں نے کہا اس کا مجھ سے کیا تعلق ہے؟ اس سے تعلق ہے، موسوی صاحب سے ان سے بات چیت ہوئی ہے، پیسہ دیا نہیں دیا، دیں گے نہیں دیں گے، نقشہ انہوں نے پاس کرایا، یہ بلڈر بھی ہیں، وہ ایک بار نہیں 2 بار پاس کرایا، اس میں میرا کیا دخل ہے بھائی؟ اس میں میرا تو کوئی دخل نہیں ہے۔ پھر کھانا نے سے اٹھے، افریقہ والے جانتے تھے چونکہ ان کے ساتھ 3-4 سال میں رہ چکا تھا، تو ہاتھ دھونے لگے تو اس میں ایک صاحب جو چیئرمین اس کے تھے افریقہ فیڈریشن کے، انہوں نے کہا کہ مودی صاحب تھوڑا اور ٹائٹ کرو اس کو، اور ذرا اس کو ٹائٹ کرو۔ انہوں نے کہا میں ٹائٹ کرتا ہوں۔ میں گیا بیٹھا میں، اس کے بعد پھر بہت زیادہ ٹائٹ کیا، وہ ٹائٹ بتانے لائق نہیں ہے، درود پڑھیں محمد والے محمد میں، بہت زیادہ ٹائٹ کیا۔ میں نے کہا آپ جانے، آپ کا کام جانے، انجمن میں کہا ان سے پوچھے کہ کیا ہیں، انجمن میں ان کا کیا مقام ہے اور انجمن میں میرا کیا مقام ہے؟ انجمن میں میں ممبر بھی نہیں ہوں، یہ تو صدر ہیں، یہ تو سرپرست ہیں، یہ تو بلڈر بھی ہیں، تو جگہ جگہ پوری ہندوستان میں جگہ جگہ یہ کچھ بنا رہے ہیں۔ موسوی صاحب بھی زندہ ہیں، لندن میں ہیں، یہ بھی زندہ ہیں، کیا رابطہ ہے کیا نہیں ہے جانے۔ اوکھلے مسجد بنوائی انہوں نے کہ نہیں بنوائی؟ سیسی میں بنوایا کہ نہیں بنوایا؟ سیسی والے جو ہیں بتائیں، گواہی دیں گے، کیا نہیں بنوایا؟ بہت سے پلاننگ اور بہت سے پروگرامنگ کے پاس ہیں، اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں تو صرف دعا ہی کر سکتا ہوں، ہے نا۔ تو یہ تو چونکہ آمنے سامنے بات ہو گئی، لہذا بہت سی چیزیں کلیئر ہو گئیں۔ جب آمنے سامنے بات نہیں ہوتی ہے تو بہت سی باتیں کلیئر نہیں ہوتی ہیں، یاد رکھیے گا۔ میں ہمیشہ آمنے سامنے بیٹھ کے بات کرنے کا عادی ہوں، جس مسئلے میں گفتگو کریں گے آتا ہوگا تو بتا دوں گا، غلطی ہوگی تو یہاں سے معافی مانگ لوں گا میں، اس میں کوئی بھی ذرہ برابر بھی شرم کی بات نہیں ہے۔ انسان کے لیے غلطی ہوئی تو انسان سے معافی مانگو، اللہ کے بارگاہ میں غلطی ہوئی تو اس سے معافی مانگو، یہی راہ نجات ہے۔ لہذا کبھی بھی کسی کو بھی کسی طرح کے الزام کو لگانے کی کوشش نہ کیجیے گا، فکروں کا ہموار کیجیے، ایک فکر بنائیے، مذہبی فکر مذہبی فکر مذہبی فکر، دینداری کی فکر دینداری کی فکر دینداری کی فکر۔ جب دونوں کی دینداری ہوگی تو قوم اور مولوی پٹے گی، صدر سیکرٹری میں پٹے گی، میاں بیوی میں پٹے گی، لوگوں میں آپس میں پٹے گی۔ جہاں فکریں الگ ہوئیں تو اختلاف پیدا ہوگا، اختلاف شدید بھی ہو سکتا ہے، اختلاف کم بھی ہو سکتا ہے۔ فکر کو مذہبی اور انسانی اور دینی بنائیں۔ اگر فکر دینی نہیں ہے تو پریشانیاں آ سکتی ہیں، اگر فکر دینی ہے تو پریشانی نہیں ہوگی۔ میں مختصر آج بتا دوں آپ کو، اب یہ تقریر بند نہیں ہوئی، تو کئی مہینے چلے گی، اس میں سے بہت سی حقیقتیں ابھی ابھر کے آئیں گی سامنے، جس کو میں دبا دبا کے بیان کر رہا ہوں، ممکن ہے دبا کے بیان کرنا پڑے، یاد رکھیے گا۔ 2 بھائیوں میں اختلاف ہو جاتا ہے، پورا سماج گواہ ہے اس چیز کا۔ جناب امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں، آخری بات سن لیجیے، یہ آخری بات سن لیجیے، پھر اس کے بعد آئندہ۔ امام رضا علیہ السلام کے بھائی زید ابن موسیٰ، امام موسیٰ کاظم السلام کے بیٹے امام رضا علیہ السلام ہیں۔ امام رضا کس کے بیٹے ہیں؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور ان کے ایک اور بیٹے جن کا نام ہے زید۔ بڑا ہنگامہ تھا اس زمانے بنی عباس کے زمانے میں۔ زید کے نظریات الگ، امام رضا کے نظریات الگ۔ وہ زید نہیں، ایک زید جسے زیدی سادات ہیں، وہ نہیں، وہ امام زین العابدین السلام کے بیٹے تھے زید، یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بیٹے تھے زید۔ دونوں میں نظریاتی اختلاف ہوا تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے سمجھایا، انہوں نے بستیوں کو جلا دی تھی، کیا کیا تھا، مامون نے جو ہے وہ ٹانٹنگ بھی کی تھی، تانا بھی دیا تھا کہ زید نام کے آدمی سب ایسے ہی ہوتے ہیں۔ کس کو تانا دیا تھا؟ امام رضا علیہ السلام کو۔ انہوں نے کہا نہیں، زید میں فرق ہوتا ہے، سب کو ایک ترازو پر نہ تولنا، سب کو ایک پیمانے سے نہ ناپنا۔ پھر انہوں نے اپنے بھائی امام رضا کے بھائی زید سے کہا، فقال یا زید اغرک قول ناقل الکوفہ، کوفے والوں میں سے بعض کے قول نے تم کو دھوکے میں رکھا ہے، تم دھوکے میں ہو۔ ان کا قول یہ ہے کہ وہ سناتے ہیں تم کو کہ ان فاطمہ علیہ السلام احسنت فرجہا، جناب فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہ
معصومہ تھی، ان کی عصمت و عزت و آبرو محفوظ تھی، انہوں نے اس کی حفاظت کی ہے۔ فحرم اللہ ذریتہا علی النار، تو ان کی ذریت پر اللہ نے آگ کو حرام قرار دیا ہے۔ جناب معصومہ کی ذریت پر، جناب معصومہ کی ذریت پر اللہ نے آگ کو حرام قرار دیا۔ کچھ لوگوں کے چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں جس سے اس بات سے متفق نظر نہیں آ رہے ہیں کہ مولوی صاحب سب کو اٹھا کے پہنچا دیں گے آپ جنت میں، تو ہم میں چلوں کیا قصور ہے کہ ہم ان کی ذریت میں سے نہیں ہیں؟ ممکن ہے کسی کے ذہن میں خیال آئے گا کہ نہیں آ رہا ہوگا کہ بھئی ہم کس کے گھر پیدا ہوں گے کیا پتہ، یہ تو اس کے ہاتھ میں ہے، جس کے گھر پیدا کر دیا ہم پیدا ہو گئے، اس میں کیا خاص بات ہے؟ امام نے فرمایا کہ جناب معصومہ نے اپنی حفاظت کی تو اللہ نے ان کی ذریت پر آگ کو حرام قرار دیا۔ اب تشریح سنیے، اس جملے کا مطلب امام کیا بتاتے ہیں اور زید ابن موسیٰ کیا سمجھتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ تم کو کوفے والوں کے اس قول نے، کچھ لوگوں کے قول نے بہکا رکھا ہے کہ جناب فاطمہ زہرا معصومہ اور محفوظہ تھیں، لہذا اللہ نے ان کی ذریت پر آگ کو حرام قرار دیا ہے۔ فواللہ ما ذاک الا للحسن والحسین، یہ بات صرف حسن و حسین کے لیے ہے، بس سب کے لیے نہیں ہے یہ۔ وولد و بطنہا خاصتاً، وہ ان کے شکم سے پیدا ہونے والے بچے تھے وہ دونوں۔ فاما ان یکون موسیٰ جعفر علیہ السلام یطیع اللہ، امام فرماتے امام رضا السلام کے موسیٰ بن جعفر، یعنی جعفر صادق کے بیٹے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، یطیع اللہ، اللہ کی اطاعت کرتے تھے، وہ یصوم نہارہ، اور دن کو روزہ رکھتے تھے، وہ یقوم اللیلہ، راتوں کو نمازیں پڑھتے تھے۔ ان کے بھی باپ وہی تھے، ان کے بھی باپ وہی تھے، امام رضا کے بھی والد وہی تھے، زید کے بھی والد وہی تھے۔ امام نے فرمایا کہ موسیٰ بن جعفر یطیع اللہ و یصوم نہارہ و یقوم لیلہ، ہمارے والد یعنی موسیٰ کاظم اللہ کی اطاعت کرتے تھے، وہ یصوم نہارہ، اور دن میں روزہ رکھتے تھے، وہ یقوم لیلہ، اور راتوں کو نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ وہ تعصیہ انت، اور تم گناہ کرتے ہو۔ ہمارے باپ کیسے تھے؟ ایسے تھے، اور تم وہ تعصیہ انت، تم گناہ کرتے ہو۔ ثم تجیئان یوم القیامت سوا، تو کیا تمہارا خیال ہے کہ دونوں قیامت کے دن برابر آئیں گے؟ موسیٰ کاظم بھی اور تم بھی، یہ دونوں برابر ہو جائیں گے؟ سوال امام رضا صاحب کا سوال تھا اپنے بھائی زید سے کہ تم گناہوں میں لپٹے ہوئے ہو، اور ہمارے باپ کیا کرتے تھے؟ اللہ کے مطیع تھے، فرما بردار تھے، روزے رکھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، تو کیا تم سمجھتے ہو کہ قیامت کے دن دونوں برابر آئیں گے؟ لأنت اعز اللہ عز وجل منہ، اور تم خدا کے نزدیک ان سے زیادہ عزت والے بن جاؤ گے؟ کیا تمہارا یہ خیال ہے؟ ان علی ابن الحسین کان یقول، علی ابن الحسین یعنی امام زین العابدین علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، وہ خود فرماتے تھے امام کہ لمحسننا، ہمارے جو محسن ہیں یعنی نیک کام کرنے والے ہیں، کفلان من الاجر، ان کو اجر کا 2 حصہ ملے گا۔ ہم میں کے جو امام فرماتے تھے کہ ہم میں کے جو محسن ہیں یعنی نیکیاں کرنے والے ہیں ان کے لیے 2 اجر ہے۔ ولمسیئنا ضعفان من العذاب، اور ہم میں کے جو گناہ گار ہیں ان کے لیے ڈبل عذاب بھی ہے۔ جی، یہاں کوئی پکشپات نہیں ہے، یہاں کوئی تعصب نہیں ہے، یہاں کوئی فیورزم نہیں ہے، کسی کی فیور میں بات نہیں ہو رہی ہے۔ اسلام ہے، اسلام بھائی ہے، سگا بھائی ہے، اس کو سرزنش کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں امام رضا علیہ السلام کہ کیا ہمارے خاندان میں یہ بات نہیں آئی ہے، سنا نہیں ہے تم نے کہ امام زین العابدین نے فرمایا کہ ہم میں کچھ نیکی کرنے والے ہیں ان کے لیے 2 حصہ ہے، اور ہمیں جو گناہ کرنے والے ہیں ان کے لیے بھی ڈبل عذاب ہے۔ قال حسن الوشات، حسن الوشات سے یہ روایت ہے، ثم التفت الیہ، کہ اس کے بعد امام ہماری طرف ملتفت ہوئے، وقال یا حسن، اے حسن وشات، کیف تقرؤون هذه الآیہ، تم اس آیت کو کیسے پڑھتے ہو، کس طرح پڑھتے ہو؟ جناب نوح والی آیت، نوح کا بیٹا جو ڈوب گیا وہ نوح کا بیٹا تھا کہ نہیں تھا؟ اس آیت کو کیسے سمجھتے ہو؟ کیا سمجھتے ہو تم؟ بیٹا نہیں تھا وہ نوح کا بیٹا تھا،
آگے چل کے فرماتے کلا لقد کان ابنہ، جو لوگ سوچتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ نوح ہی کا بیٹا تھا. روایت میں آگے جا کے جملہ ملتا ہے کہ نوح ہی کا بیٹا تھا. لیکن لما عصى اللہ عز وجل، لیکن جب اس نے اللہ کی نافرمانی کی تو نفى عن ابی ہے، تو کہہ دیا کہ صاحب یہ تمہارے اہل نہیں ہے. اللہ نے نفی کر دی اہل ہونے سے، اہل میں سے نکال دیے جاؤ گے، خبردار ایسا نہ کرنا. کذا من کان منا، اسی طرح سے ہم میں سے بھی لم یطع اللہ عز وجل، جو اللہ کی اطاعت نہیں کرتا، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. وانت اذا اطعت اللہ عز وجل، اور اے حسن اگر تم اللہ کی اطاعت کرو گے تو انت منا اہل البیت، کہ تم ہم اہل بیت میں سے ہو جاؤ گے. درود پڑھتے محمد و آل محمد. دو بھائی ایک ہی خاندان کے، ایک ہی جگہ سے، فکروں کا ٹکراؤ. امام کا فریضہ تھا کہ وہ بتائیں، سمجھائیں کہ دیکھو اصل مین پاور، جو مین بات جو ہے وہ اطاعت پروردگار عالم ہے. ہم کیا کر رہے ہیں، کس میں اس کی مرضی ہے، یہ تلاش کر لو. ورنہ وہ تو امام کو سمجھانے آئے تھے. ہم مولویوں کو تسکین ہوتی ہے اگر کوئی سمجھانے کے لیے آتا ہے، اگر کوئی سیدھا راستہ دکھاتا ہے، غلط والے کو سیدھا بنا کے تسکین ہوتی ہے. کہ جب اماموں کو نہ چھوڑا لوگوں نے، تو امام نے نصیحت کی، اور نصیحت کرنے کے بعد جس کا لب لباب یہ ہے کہ خیالات کو پیغمبر کے خیالات سے ملاؤ، جذبات کو پیغمبر کے جذبات سے ملاؤ، فکروں کو پیغمبر کی فکر سے ملاؤ، نظریات کو پیغمبر کے نظریات سے ملاؤ. یہ جب نظریہ مل جائے گا تو اطاعت پروردگار عالم ہے. اور اگر اطاعت پروردگار عالم نہیں ہوگی تو اس کے بعد تمہیں ڈبل عذاب ملے گا. لہذا تمام جتنے کے جتنے مومن ہیں یہ سمجھ لیں کہ ہم سب برابر ہیں. جو جتنا بڑا مطیع ہے پروردگار عالم کا اتنی بڑا ہے. انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ مکرم اللہ کی نظر میں کون ہے؟ جو تم میں سب سے بڑا پرہیزگار آدمی ہے. اصل پرہیزگاری ہے دوستو، اصل دینداری ہے دوستو. یہ جو گفتگو آپ سے چل رہی ہے اور امام حال کے حوالے سے چل رہی ہے، یہ محض امام حال کا مسئلہ نہیں ہے، پوری دنیا میں آواز جا رہی ہے. ہر جگہ یہ فکر ہے. فکریں بہک رہی ہیں، فکریں خام ہو رہی ہیں، فکریں کچی ہو رہی ہیں، فکریں جو ہیں وہ آلودہ ہو رہی ہیں، جس کو سنبھالنا علماء کا کام ہے. اور پورے ہندوستان میں علماء لگے ہوئے ہیں، اگر آپ واٹس ایپ دیکھ رہے ہوں گے تو. آج رمضان کا زمانہ ہے اور اس میں دل انسان کے نرم ہوتے ہیں. اگر اس میں بات سمجھ میں نہیں آتی تو پھر قرآن لا کے رکھ دیجئے، پیغمبر خود کھڑے ہو جائیں، ائمہ خود آ جائیں. فکریں اگر ہم آہنگ نہیں ہیں امام سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر امام سے فکریں ہم آہنگ ہیں، جتنی باتیں ہم لوگوں نے اپنی زندگی میں رائج کر رکھی ہیں، گھر سے لے کے بازار تک، اس کا ایک ایک کا جائزہ لیں آپ. کچھ باتیں فالتو ہیں، وقت کی بربادی ہے. کچھ رسمیں بیکار ہیں، کچھ رسمیں گناہ ہیں، کچھ رسمیں فالتو ہیں، کچھ رسمیں اسراف ہیں. جو گناہ ہیں اگر اس کے اوپر غور نہ کریں گے ہم تو پیسہ بھی برباد ہوگا، وقت بھی برباد ہوگا، دین بھی خراب ہوگا، ایمان بھی خراب ہوگا. ائمہ کا، اماموں کا، نبیوں کا، ہادیوں کا سلسلہ اس لیے آیا تھا کہ ہمارا دین بھی بچ جائے، ایمان بھی بچ جائے، عقیدہ بھی بچ جائے، عمل بھی صحیح اور صاف ستھرا ہو جائے، تاکہ جب قیامت کے دن ہم اٹھ کے سامنے آئے تو ایمان نکھر کے سامنے آ جائے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ الطاہرین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.